جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت پڑھتا ہے وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ آپ زندگی کا معمول بنا لیں کہ جب بھی جمعے کا دن آئے آپ یہ سورت پڑھ لیا کریں۔ پھر رزق کہاں سے آتا ہے، خزانے کیسے ملتے ہیں، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جمعہ کا دن بڑا اہم بڑا قیمتی دن ہے۔ اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں، یہ جو سورت بتا رہا ہوں، یہ دولت والی خاص سورت ہے۔ بس اس سورت کو پڑھ لیں اور خزانے لوٹیں، اس لیے کہ یہ بڑا ہی قیمتی وظیفہ ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے کہ کس وقت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کون سی سورت پڑھنی ہے، مکمل تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں۔ ایک بات کہتا چلوں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک درود پاک کی محفل ہوتی ہے۔ جو بندہ اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے کمنٹ میں اپنا نام لکھے، اس کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے ہمارے ملک کر دے، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کی جائے گی، اس کو درود پاک کی محفل میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ پاک دعاؤں کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جہاں انسان کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے دروازے بند ہوتے ہیں، وہاں یہ دعا جو ہے یہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور انسان کے لیے دروازہ کھلواتی ہے۔ اس لیے کیونکہ درود پاک بڑا ایک اہم ترین وظیفہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن پھر درود پاک آپ جب پڑھیں گے اور ہمارے ساتھ شریک ہوں گے تو پھر دیکھنا بہار کیسے آتی ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، تم جمعہ کے دن اپنے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پیش کیا کرو، کیونکہ بروز جمعہ میری بارگاہ میں خصوصی طور پر خصوصیت کے ساتھ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب درود و سلام پڑھنے والا مجھ پر سلام پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو میں اسی وقت میری خدمت میں اس کا درود پاک پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے آپ درود پاک پڑھیں گے اور ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، ہم وہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو سمجھ لیں زندگی کی بہاریں واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو آج میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جمعۃ المبارک کے دن آپ درود پاک کی ہمیشہ کثرت کا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ درود پاک کی کیسے آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک سورت ہے، یہ قرآن مجید کی بڑی اہم ترین سورت ہے۔ آپ نے اس کو کس وقت پڑھنا ہے یہ بات میں آپ کو واضح کرتا چلتا ہوں، کیونکہ اس سورت کے بارے میں بڑے بڑے عاملین، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بزرگ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں، وہ یہ کہ امام حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لختے جگر ہیں اور جناب حسنین کریمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت پڑھ لی وہ بندہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہر قسم کی تنگی سے، ہر قسم کی مشکل سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی تنگ دستی سے، بے روزگاری سے، غربت سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات میں تو نہیں کر رہا، میں تو دعویٰ نہیں کر رہا، یہ امام حسین بتا رہے ہیں۔ لوگوں پڑھو اس کو جمعۃ المبارک کے دن، بس لوگ پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر کہتے ہیں ہمیں وہ فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں وہ تاثیر نہیں مل رہی، ہمیں وظائف سے کچھ اثر نہیں مل رہا۔ بھئی جب آپ اس کو اس کی شرائط کے بغیر پڑھیں گے، اس کے طریقے کے بغیر پڑھیں گے تو پھر پریشانیاں تو آتی ہیں۔ تو دیکھیے پریشانیاں میرے اوپر یا آپ کے اوپر نہیں، یہ تقریباً ہر شخص کے اوپر آتی ہیں، اور حضور کی ذات تو سب سے اعلیٰ ذات ہے، ان کی ذات تو سب سے نرالی ذات ہے، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں۔
دیکھیں حضور علیہ السلام پر بھی مصائب آئے، پریشانیاں آئی، طائف والوں نے پتھر بھی مارے، گھر والوں نے گھر سے بھی نکال دیا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، بس اپنا دامن اس صورت کے ساتھ وابستہ کر لیں اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، یہ صورت ادائیگی قرض کے لیے، جس بندے کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے یا جس کے بہت زیادہ دشمن ہے، اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور اگر آپ دشمن سے نجات چاہتے ہیں، جو دشمن کی زبان بندی چاہتے ہیں، قرضے سے ادائیگی چاہتے ہیں، اپنی غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، ظالموں سے نجات چاہتے ہیں، تو بس اس سورت کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا کریں، پھر دیکھیے گا اس کی بہار کیسے آپ کے گھر میں آتی ہے۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کو اور کون سی سورت بتاؤں، یہ بڑی اہم ترین سورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، آپ ہمیں یہ کریں، بھئی اس سورت کے پڑھنے میں تو اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، آپ پڑھیں، دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری طرف سے یہ سورت ہر جمعہ پڑھنے کی، گھر کے اندر یا جہاں بھی ہے آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں، اجازت ہے، بار بار یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض ہم ریپلائی کر دیتے ہیں، ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا، جمعے کے دن ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے، کبھی وہ اتنے زیادہ کمنٹ آئے ہوتے ہیں پھر وہ پڑھ نہیں پاتے، تو اس لیے آپ اس سورت کو جب بتا رہے ہیں تو بس اس سورت کو پڑھیں اپنے گھر میں، پھر دیکھیں خلاصی قرض کے لیے یہ سورت آپ مسجد میں اگر بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں صرف ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر، سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے آپ کا سارے کے سارے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے کہ کہاں سے کیسے آپ کے پیسے آنے ہیں، کیسے اترنا ہے قرضہ، اس کا سارا انتظام آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی شخص آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی شخص قید کے اندر ہے، جیل کے اندر ہے، آپ یہ سورۃ جمعۃ المبارک کے دن اس کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ قید سے مکمل طور پر اس کو رہائی ہوگی، اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، ہر دکھ اور مصیبت ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ دے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ سورت آپ مقدر والے ہیں کہ آپ کو یہ سورت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ نے اس سورت کو جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے فوراً بعد آپ اس سورت کو پڑھ لیں، آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اس کا اہم ترین وقت ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر جو بزرگ حضرات ہیں، جو دوست احباب پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ والے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ یہ 10 15 20 منٹ لگ جائیں گے۔ جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں جب ظہر کی نماز ادا کر لیں، جس جگہ جو ظہر کی نماز ادا کی ہے اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں، جمعہ کی نماز کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس سورت کو پڑھ لیں، قرآن پاک اپنے پاس رکھ لیں، اوپر دیکھ کر آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اب بے پناہ اس کے فائدے ہیں، جس ارادے کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کریں گے، جو مقصد ہوگا، جو حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے وہ آپ کا ارادہ، وہ آپ کی آرزو، وہ آپ کی خواہش ضرور بضرور پوری فرمائے گا، اور قوت ایمانی میں بے پناہ اضافہ ہوگا، دل اللہ کے نور سے آپ کا منور ہو جائے گا۔ اور یہ سورت قرآن مجید کے 15ویں سپارے کے آدھے، جہاں پہ آدھا ہوتا ہے اس کے قریب ہے۔ اس سورت کو سورۃ القاف کہا جاتا ہے۔ سورۃ قاف آپ نے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار پڑھنی کرنی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔